بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے سامنے 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کی ابتدا سورہ نساء سے ہوئی ہے۔ سورہ نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، ان کے احکام بتانے کے لیے، ان کے مقام کو بتانے کے لیے۔ سارے قرآن کے اندر مردوں کے نام سے سورۃ الرجال کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے، مگر عورتوں کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت اتاری ہے۔ مکے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، یہاں تک کہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا، اس کے ساتھ اسے بھی دفنا دیا جاتا یا اسے گھر سے باہر نکال دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جب نبوت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بتایا۔ جو آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن پاک کے اندر ان کے نام سے سورت اتاری نہیں جاتی۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ وہ عورت جب ماں بن جاتی ہے، اولاد کی جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر کسی کے گھر میں ایک لڑکی ہو اور اسے دینی تعلیم دلا کر کسی اچھے لڑکے سے نکاح کر کے دے دے، وجب الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا 2 ہوں تو 2 کے ساتھ بھی یہی معاملہ، 3 ہوں تو 3 کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر والدین نہ ہوں، بھائی اپنے بہن کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری کو نبھانے کی وجہ سے بھائی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کا مقام اتنا بڑھایا ہے، اور آج چونکہ ہماری بہنوں کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تمہیں باندھ کر رکھا گیا ہے، 4 دیواری کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ بات میں انہیں بتا دوں، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ چھپایا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں زیورات ہوتے ہیں، ہم انہیں ایسے ہی بکھیر کر نہیں رکھتے، بلکہ بیرو کے اندر، لاکر کے اندر، 2 لاکر کے اندر ہم زیورات کو رکھتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہیں اور بار بار اس طرف نظر دوڑائی جاتی ہے، کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی نے چیک تو نہیں کیا، کیونکہ اس کی قیمت اور اہمیت ہمیں معلوم ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے پردہ اسی لیے رکھا ہے کہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو پردے کے اندر رکھا۔ اور واقعی جب تک عورت پردے میں رہتی ہے، اس کی عصمت و عفت باقی رہتی ہے۔ جیسے ہی عورت اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے پردے سے نکل جاتی ہے، ہر کوئی اس پر غلط نگاہ ڈالتا ہے۔ اور عورتوں کے حقوق بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو آگے آ رہے ہیں۔ شروعات ہو رہی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اکثر یہ آیت نکاح کے اندر، خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ آیت کے کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت سے فرما رہی ہیں کہ اے لوگوں، ڈرو تم اس اللہ سے، اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور اسی سے جوڑے بنائے، اور رجالا کثیرا ونساء وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ پھر پھیلاتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر دوسری مرتبہ کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اللہ سے۔ خطبہ نکاح کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے،
حالانکہ نکاح کے متعلق اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ڈرا رہے ہیں جس عورت کو تم اپنے لیے حلال کر رہے ہو، خبردار اس کے حقوق کو کبھی پامال نہ کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو کام والی سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی لڑکا لڑکی کو بیاہ کر لاتا ہے، نکاح کر کے لاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ چلو اب گھر میں کام کرنے کے لیے ایک انسان بڑھ گیا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہاں سے رشتے نبھتے نہیں بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور آپ کے علم کے اضافے کے لیے ایک بات کہہ دوں، کوئی عورت جب آتی ہے نکاح کر کے، کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کپڑے دھونا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد جب کہتا ہے میں نے قبول کیا، 3 مرتبہ دوہرایا جاتا ہے۔ ایک بار دوہرانے سے بھی ہو جاتا ہے، تکرار اس لیے کرائی جاتی ہے کہ دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کر کہو۔ کیا تم نے اس کے ناز و نخروں کو قبول کیا، اس کی تمام ضروریات کو قبول کیا، اس کے ہنسنے رونے کو قبول کیا؟ تمام چیزیں قبول کرائی جا رہی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے مرد پر ذمہ داری ہے کہ بنا بنایا کھلایا، پکا پکایا عورت کو کھلائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور آرام سے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو بیچاری محبت میں آ کر آپ کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہے، آپ کا کپڑا بھی دھو رہی ہے، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی بھی خدمت کر رہی ہیں۔ کتنا احسان ہوتا ہے عورتوں کا، مگر پھر بھی مرد ظالم بنا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہاں اس کے یہ حقوق ہیں کہ وہ شوہر کے لیے یہ تمام چیزیں قربان کر دیتی ہے، تو ہر مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر والیوں کا ہاتھ بٹائے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کتنی مشقت ہے، مرد سویا ہوا ہوتا ہے، عورت صبح صادق سے پہلے اٹھتی ہے، گرم گرم کھانا پکاتی ہے، آپ کو پہلے کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے، وقت کی قلت، ذرا کھا لیا پھر ویسے ہی روزہ رہ لیتی ہے۔ آپ کو روزہ لگ گیا، آپ بستر پر لیٹ جاتے ہو، چاہے اس کو روزہ لگے یا جو بھی تکلیف ہو، آپ کے لیے افطاری کا انتظام کرتی ہے۔ پھر بھی کمی زیادتی ہو جائے تو مرد ڈانٹتے ہیں، یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، کھانے کے لیے بیٹھو، اپنے ساتھ میں اپنے بیویوں کو بٹھاؤ اور ان کے کھانے کی تعریف کرو، اگرچہ تمہیں اچھا نہ لگے، تاکہ ان کے لیے یہ خوشی کے لمحات ہوں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق بتائے اور مرد کے لیے اجازت دی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم اگر چاہتے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تم 4 نکاح کر سکتے ہو۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ حدیث میں آتا ہے بالکل ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پوچھو گے تو پھر اس کا نقصان آپ کو جھیلنا پڑے گا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کر سکتے ہیں، مگر انصاف رکھنا ضروری ہے۔ انصاف نہیں کر سکتے، بس ایک پر اکتفا کرو، ایک سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگر انصاف نہیں ہے۔ جو انسان 4 نکاح کرتا ہے، بیویوں کے درمیان حقوق کی پامالی کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کل قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا، اس کے بدن پر گوشت نہیں ہوگا، ایسی حالت میں آئے گا۔ جہاں اجازت دی ہے وہاں حقوق کو بھی بتایا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بتایا عورتوں کی حقوق کو، جب ان کی میراث کے متعلق تذکرہ ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے، بھائی بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہیز میں تمہیں ہم نے بہت سارا دے دیا ہے، اب تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جہیز میں دینے کس نے کہا تھا؟ وہ تو تم نے اپنی مرضی سے دیا ہے، مگر باپ کے مال کے اندر عورت کا حصہ ضرور ہے، یہ دینا فرض ہے، ورنہ بھائی گنہگار بن جائے گا۔ مرد کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہے، اور یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بھائی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے نکاح کے بعد میں جب تک والد زندہ رہے جتنا دینا تھا ہم نے دے دیا، اب دینے کی کیا ضرورت ہے، مگر یہ ان پر زیادتی ہے۔ قرآن نے تاکید فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
کہا مرنے والے کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے مرے، بول کر مرے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو بھی دیا جائے حصہ، ورنہ مرنے والا گنہگار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، معمولی بات نہیں ہے۔ مرد کے 2 حصے ہیں، عورتوں کا 1 حصہ ہے، اس اعتبار سے حصہ دینا ضروری ہے۔ بعض بھائی تو بالکل دیتے نہیں، کہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، اگر 5 لاکھ روپے آ رہے ہیں میراث میں، 1 لاکھ روپے یا 50,000 روپے پکڑا دیا اور کہتے ہیں کہ چلو تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں مرنے والا جب مرتا ہے اس کے مال کے اندر سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے لیے اس کی وراثت سے نکالنا ہے۔ یہ بڑی نقطے کی بات بتا رہا ہوں۔ جیسے ہی مر گیا اس کی جتنی میراث ہے، مال و دولت ہے، تجہیز و تکفین کے لیے جو خرچ ہوتا ہے وہ سب سے پہلا نکالا جائے گا۔ اس کے بعد میں اس پر جتنا قرض ہے قرض کے لیے نکالا جائے گا، چاہے سارا کا سارا مال خرچ ہو جائے۔ اس کے تیسرے نمبر پر اگر اس نے وصیت کی ہو، مرنے سے پہلے کہا ہو کہ فلاں کو اتنا دے دینا، تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر اس مال کی تقسیم کی جائے گی اولاد کے اندر۔ یہاں تک علماء نے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مرنے والے کے جیب میں ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جس نے جیب میں ایک چاکلیٹ رکھا تھا، اگر کسی بیٹے نے نکال کر کھا لیا یا بیٹے کسی اور کو دے دیا تو اس پر وہ کھانا حرام ہے۔ لاکھوں کھانے کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں روپے ہڑپ جانے کی بات نہیں کر رہا، ایک چاکلیٹ اس نے اپنے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھا تھا، جیب کے اندر مر گیا، اس چاکلیٹ کے اندر بھی حصے ہوں گے جتنے حصے دار ہیں۔ اگر کسی ایک بیٹے نے لے لیا، وہ جتنا کھائے گا، جن کو کھلائے گا، تمام کا تمام حرام ہے، تمام کا حصہ ہے، اس کے اندر بھی تقسیم ہوگی۔ ہم نے میراث کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عبادتوں کا شوق ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری غذا کے اندر شکوک و شبہات آ گئے ہیں۔ اور پھر لڑکیوں کا حصہ دینے سے ہم کتراتے ہیں۔ لڑکیوں کا حصہ دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ چاہے آپ نے جہیز کے اندر کروڑوں کیوں نہ لٹا دیے ہو، اس کے باوجود بھی جب اس کا باپ مرتا ہے اس کے اندر، اس کے میراث کے اندر برابر کا ایک حصہ اس لڑکی کو ملے گا، کوئی اسے محروم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے نام سے مکمل سورت اتاری ہے، اور ایک صفحہ بالکل وضاحت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کیا کیا حصے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، سنیں، عورت ہے، کوئی اولاد نہیں، بیوی مر گئی، شوہر یہ سوچتا ہے کہ اس کا سارا مال میرا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر اس عورت کا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے مال اس کے والدین کی طرف جائے گا آدھا حصہ، اس کے ماں باپ کو دینا پڑے گا، ساس سسر کو دینا پڑے گا۔ یہ اکیلا ہڑپ نہیں کر جاتا، اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ماں باپ مر گئے، بیٹی ایک ہی ہے، تو ماں باپ کے مال میں آدھا حصہ اس ایک لڑکی کو ملے گا۔ یہ وصیت، یہ تاکید ہے، یہ فرائض میں سے یاد رکھیں، یہ فرائض میں سے، اس کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی ہے۔ اپنے قریب کے علماء سے معلوم کریں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً میراث کے متعلق بہت تاکیداً بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ کی وراثت کے اندر لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، جو نہیں دیتا ہے وہ بالکل زیادتی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جہاں نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی، اس کے بعد بتایا کن سے نکاح کیا جائے گا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ بہت لمبی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، مختصر یہ ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور تمہارے بھائی کی لڑکیاں، سگے بھائی کی لڑکیاں، سگی بہنوں کی لڑکیاں، سگی بہنوں کی لڑکیاں، سنیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی بات فرمائی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ۔ ان عورتوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے جن کا تم نے دودھ پیا ہے، اور ان لڑکیوں سے بھی جن لڑکیوں نے تمہارے ساتھ میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے، دودھ شریک ماں جسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر
جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ کسی خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا، ایک دو عورتوں کے گھروں میں ولادت ہوئی، جب آپس میں ملتے ہیں تو بغیر شوہروں کے پوچھے ہوئے ایک دوسرے کو دودھ پلا لیتے ہیں، تو یہ دودھ شریک بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ اب بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ چلو ہم سہیلیاں ہیں، ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا، چلو اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے سگی بہن بھائی کا نکاح کیا جا رہا ہے، ہرگز نکاح نہیں کر سکتے۔ جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ عورت کے بچے جس نے دودھ پیا، تمام کے تمام دودھ شریک بھائی ہیں، ان سے نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں جسے ساس کہا جاتا ہے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ عورتیں جن کو پہلے ہی جن کا نکاح ہو چکا تھا، ان کے گھر میں اگر لڑکیاں ہیں، تم نے اس عورت سے نکاح کیا، اگر تم نے تنہائی اختیار کر لی تو اس عورت کی لڑکی سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تنہائی اختیار نہیں کیے تو اجازت ہے، ورنہ نہیں کر سکتے، اگرچہ تم نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ باریکیاں ہیں، اگر معلوم کرنا تو بعد میں ملاقات کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ معاملہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کا۔ جیسے ہی ایک بہن نکاح میں ہے، دوسری بہن کو نکاح کرتا ہے، ایک تو پہلا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے مفتی پڑھائے، حافظ پڑھائے، عالم پڑھائے، جاہل پڑھائے، جو بھی پڑھائے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کو اس نے اپنا لیا، پہلی بیوی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام ہے۔ اب یہ زندگی گزار رہا ہے، دونوں بہنوں، سگی بہنوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں جمع ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جمع کیا جا رہا ہے تو کوئی نکاح میں نہیں ہے، تمام کے تمام حرام ہیں۔ ہاں، البتہ ایک بہن سے نکاح کیا تھا، اس کو طلاق دے دیا، عدت گزرنے سے پہلے بھی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، عدت گزر گئی اب دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، یا اس کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے موجود ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح ہرگز جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ جو زندگی گزارے وہ حرام کاری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بولنے پر یہ باتیں آتی ہے کہ یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں بیان نہیں کرنے کی ہیں تو کون سی باتیں بیان کرنے کی ہیں؟ آپ کی زندگی حرام میں جا رہی ہے، جو اولاد ہو رہی ہے وہ حرام کی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ یہ باتیں یہاں سے بتائی نہیں جائیں گے تو کون بتائے گا آپ کو گھر تک آ کر؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے، یہ باتیں یہیں سے بتائی جائیں گی، اگرچہ کسی کو برا لگے۔ تو ان تجمعوا بین الاختین، اور احکام اللہ کے احکام اللہ نے قرآن میں اس کے اندر بیان فرمایا ہے، وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے آپ پر بڑی زیادتی کرتے ہیں، انہیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت کے دن دنیا کی زندگی بھی بڑی خسارے میں گزرے گی، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عذاب دیں گے۔ اسی بارے کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، نشے کی حالت میں نمازوں کے قریب نہ آیا کرو۔ بعض علماء فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہر وہ چیز جس سے نشہ ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے بیڑی مار لیا، جن کو بیڑی کی عادت، سگریٹ کی عادت ہے، اب نماز سے آنے سے پہلے بیڑی مار کر آ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں نماز کے قریب آنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ کہیں حرام کام ہم پر عائد نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے۔ اور اگلی بات اللہ نے فرمائی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اس کے اندر ایک بہترین بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر تم کہیں سفر میں ہو، اگر مریض ہو، بیمار ہو، اتنا بیمار کہ تم پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی قریب میں نہیں ہے، تو تب تیمم کر کے تم نماز پڑھ سکتے ہو، یہاں تک کہ تم نے بیوی سے ملاقات کی ہے، کوئی بات نہیں، پانی نہیں ہے آپ تیمم کرو۔ کیا تیمم کرنے کا طریقہ ہے؟ بالکل آسان طریقہ ہے، بالکل آسان طریقہ ہے۔
کہ آپ کو مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، دونوں ہاتھ مارنا ہے، اگر زیادہ مٹی لگی ہے تو اسے جھاڑ لینا ہے، اس کے بعد میں یہ ہاتھ جو ہے ایسا رکھ کے اس کو یہاں سے گزارنا ہے، گزارتے کوہنی کے اوپر تک لانا ہے، پھر اس ہاتھ کو گھمانا ہے، پھر اس طرف لے جانا ہے، یہاں سے نکالنا ہے، یہ ہاتھ کا مسح ہو گیا۔ پھر اس ہاتھ کو ایسے ہی لے جائیں گے، پورا لگاتے ہوئے لے جائیں گے، گھمائیں گے، نکالیں گے، یہاں سے نکالیں گے، ہاتھ کا مسح ہو گیا۔ پھر دوبارہ ہاتھ مارنا ہے، زیادہ مٹی لگی ہے جھاڑ لو، اس کے بعد میں اپنے چہرے کا مسح کر لو، آپ پاک ہو گئے، قرآن پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، ہر کام کر سکتے ہو۔ اسے تیمم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے متعلق بھی فرمایا، اگرچہ تم نے اپنے بیوی سے ملاقات کی ہو یا بیمار ہو یا سفر میں پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے عورتوں پر۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کو غلام سمجھتی ہیں وہ زیادتی کر رہی ہیں، ان کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ اور مرد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حاکم بنا رہے، محکوم نہ بنے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں پر زیادتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں وہ آگے رہے گا۔ اسی لیے آداب لکھا ہے کہ جب میاں بیوی چلے، ضروری ہے کہ بیوی شوہر سے آگے نہ چلے، وہ شوہر کے پیچھے چلیں۔ ہر معاملے میں شوہر کو آگے رکھا گیا ہے، اور الرجال قوامون علی النساء کہہ کے بیوی کو اجازت نہیں کہ وہ شوہر سے آگے چلیں۔ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں، بہت سارے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں اور سننے میں آتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم، مردوں پر ظلم کیا جاتا ہے، عورتیں ظلم کر رہی ہیں۔ پہلا وقت تک کہ مرد ظلم کیا کرتے تھے، اب معاملہ بدل گیا کہ عورتیں ظلم کر رہی ہیں۔ بیچارے مرد وہ کہیں کے نہیں رہتے ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے، کیا بتائیں گے کہ میری بیوی مارتی ہے، کیسے بتائیں گے؟ عزت کا معاملہ ہے، اپنی عزت کو سامنے رکھ کر خاموش ظلم جھیلتے ہیں۔ ان عورتوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، 3 لوگ جب مرتے ہیں بڑی دردناک موت مرتے ہیں، احادیث میں آتا ہے۔ سب سے پہلا وہ جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، تفصیل میں گئے بغیر۔ دوسرا وہ جو علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے یا سوچتا ہے۔ اگر یہ گھر میں بھی مر رہے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے جیسے بیمار کتا تڑپ کر مرتا ویسی موت مریں گے۔ اور تیسرا، کان کھول کر وہ بہنیں بھی سنیں جو میری بات کو سن رہی ہیں، کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ستاتی ہے، شوہر پر زیادتی کرتی ہے، اگر وہ مر رہی ہے تو بڑی بھیانک موت اسے مرے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے، اپنے شوہروں کی خوشنودی کے ساتھ مجھ تک پہنچ سکتی ہو۔ ایک عورت ہے، اپنے شوہر کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، شوہر ناراض ہے اور رات بھر تہجد پڑھتے رہے، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی۔ شوہروں کی ناراضگی کے ساتھ میں ان کی نمازیں سروں سے اوپر تک نہیں جاتی ہیں، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اور شوہروں کی جو جنت ہے، جیسے اولاد کی جنت ماں باپ کے قدموں تلے ہے، ویسے ہی عورتوں کی جو جنت ہے وہ شوہروں کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ آپ اطاعت کرو گے، اللہ آپ کو جنت دے گا۔ اگر آپ اپنے شوہروں کو ناراض کرتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت انتقام لیں گے، اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور بات یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، عورتیں اولاد کے ساتھ مل کر ستاتی ہیں، یہ دونوں چیزیں گناہ کی ہیں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ وقت زیادہ بھی ہو رہا ہے، میں اپنے بات کو سمیٹ رہا ہوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ منافقین ایسے ہیں، نہ وہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں، دونوں جگہ انہیں رسوائی ہے۔ اور اگلا جملہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، اگلا جملہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالا جائے گا، جہاں سے جہنم کو دہکایا جاتا ہے۔
اور منافقین کی وجہ سے دین کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے۔ منافقین ان کو بھی کہا جاتا ہے جو دین کے معاملے میں کم روی سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھا جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، دین کا ہر کام ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ بات الگ ہے، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ بات الگ ہے، مگر دین کا ہر کام ضروری ہے، ضروری ہے، آج نہ کل آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اور منافقین ان کی سمجھ میں آیا تو کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایسی باتیں کہنے والے یہ منافقین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں بڑے سخت الفاظ قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف چکر لگاتے، کہتے حذیفہ ذرا بتا منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے؟ بڑا ڈرتے تھے، حالانکہ خلفائے راشدین اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، مگر خوف کھاتے تھے اور اس جنازے میں جاتے نہیں تھے جس میں حذیفہ نہ ہو، اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی، وہ جس کو دیکھتے کہ یہ منافق ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے نہیں تھے، یہ خلیفہ بھی نہیں جاتے تھے۔ جنازے کی نماز پڑھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، مگر منافق کی جنازے کی نماز یہ خلفاء تک نہیں پڑھتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، اس لیے نفاق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نفاق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نفاق کی بہت ساری علامتیں موقع ملے تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لك الشکر یا اللہ۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف